اگر کھا لیا آدمی نے تو کوئی گناہ نہیں، کھایا تو کوئی گناہ، کھا لیا تو کوئی ثواب، نہیں کھایا تو، یعنی دونوں طرف سے اجازت، چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو۔ تو اگر وہ ہفتے والے دن دودھ نہ پیے تو کوئی گرفت ہوگی، گوشت استعمال نہ کرے تو کوئی گرفت ہوگی نہیں۔ یہ کب؟ جبکہ اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ان کو کھا لو یا مت کھاؤ۔ مگر انہوں نے نظریہ کیا بنایا کہ چونکہ شریعت موسوی میں اس دن میں ان چیزوں کی ممانعت ہے، تو اب ہم خاص کر کے اس دن کے اندر گوشت اور دودھ استعمال نہیں کریں تاکہ حضور کی شریعت کی کوئی مخالفت بھی نہ ہو اور شریعت موسوی پہ عمل بھی ہو جائے۔ تو کام تو ایسا تھا کہ چاہے کرتے نہ کرتے جائز تھا، دونوں طرف اجازت تھی، مگر جائز کام میں بھی اگر نظریہ دوسرا ہو گیا، نظریہ بدل گیا، تو پھر اس نظریے سے بھی احکام میں مسائل میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کی، جیسے دور حاضرہ کے بھی بہت سارے مسائل، لوگ کہتے ہیں بھائی کیا فاتحہ نہیں دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، کیا مزارات پر حاضر نہیں تو کوئی گناہ ہو جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عالم کہے گا کہ بھئی اگر آپ نے نہیں دلائی تو کوئی گناہگار نہیں ہو گئے، یا آپ کسی بزرگ کے مزار پر نہیں جا پائے تو گناہگار نہیں ہو گئے۔ تو کہا بھئی آپ ہی بتا رہے نا، بھئی چاہے تو جاؤ چاہے تو مت جاؤ، چاہو تو دلاؤ چاہو تو مت دلاؤ۔ تو جب ہم نے نہیں دلایا تو ہم پر کیا الزام تھا؟ جب ہم نہیں گئے تو ہم پر کیا الزام تھا؟ بزرگوں سے استعانت، مدد چاہنا، اگر ہم نے ان سے نہ چاہی تو کوئی گناہ کر دیا کیا؟ تو عام آدمی کو بھی ان سوالات اور جوابات سے ورگلایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ انہیں سے پوچھ لینا کہ کیا یہ ضروری ہے، تو ہم کیا کہیں گے کوئی ضروری نہیں۔ کیا مزارات بزرگان دین پر جانا ضروری تھا، ہم کہیں گے کوئی ضروری نہیں۔ تو لیکن بس ٹھیک تو ہے بھائی، تمہاری مرضی ہے تم دلاؤ، ہماری مرضی ہم نہیں دلاتے، تمہاری مرضی تم جاؤ مزار، ہماری مرضی ہم نہیں جاتے۔ اور جب اسلام میں آپ نے بتایا کہ کوئی نہیں ہم نے دلائی تو کوئی گناہ نہیں ہو گیا، نہیں گئے تو کوئی گناہ نہیں ہو گیا، پھر کیوں ہمارے خلاف باتیں کی جاتی ہیں؟ ایک عام آدمی کہے گا صحیح تو بات ہے، جب دونوں چیزیں کر سکتے نہیں کر سکتے ان کی مرضی وہ نہیں کر رہے۔ تو یہاں اب آپ غور کریں کہ ایک ہے نہیں دلائی کوئی بات، ایک ہے اس لیے نہیں دلائی کہ فاتحہ دینا جائز نہیں، دونوں میں فرق نہیں ہوگا۔ ایک ہے مزارات اولیاء پہ نہیں گئے، ٹائم نہیں ملا نہیں جا پائے، موقع نہیں تھا نہیں گئے، کوئی بات نہیں۔ ایک یہ کہ اس لیے نہیں جانا کہ جانا جائز نہیں سمجھتے، دونوں میں فرق نہیں ہوگا۔ بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ایک آگے سے آپ لوگ ہیں، مولانا موج علیہ رحمہ کے سامنے روڈ پہ سے آپ نکلے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کام سے جا رہے ہیں، آپ نہیں رکے حاضر کیا، چلے گئے آپ، تو کیا آپ وہاں رکنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں؟ اور ایک وہ شخص جو اہل السنہ و جماعت سے نہیں ہے وہ نہیں جاتا ہے، تو کیا وہ اس لیے نہیں جاتا ہے کہ ٹائم نہیں؟ کیا وہ اس لیے نہیں جاتا ہے کہ اسے کوئی ضروری کام تھا اور گزر گیا تھا؟ یا وہ اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جانے کو صحیح نہیں سمجھتا؟ ورنہ ایک فاسق آدمی کے دروازے پر دور دور سے بلکہ شہر شہر سے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے، ایک فاجر آدمی، ایک بے نمازی آدمی اس کے دروازے تک آ جا، اور ایک اللہ کا ولی آرام فرما ہو وہاں تک نہ آ سکے، تو پتا چلا کہ ان کا نہ آنا ہمارے نہ جانے کی طرح سے نہیں ہے، ان کا فاتحہ نہ دلانا ہمارے کبھی نہیں دلوانے جیسا نہیں ہے۔ فرق کیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے نہیں دلواتے ہیں کہ دلوانا جائز ہے، موقع نہیں تھا، ہم یہ جانتے ہوئے نہیں جا پائے کہ جانا جائز ہے، موقع نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے نہیں دلواتے کہ دینا جائز نہیں، وہ یہ سمجھتے ہوئے نہیں جاتے کہ جانا جائز نہیں ہے۔ تو اب ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ یہ ایک جیسا نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے۔ تو گوشت اور دودھ استعمال کرتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، نہیں کرتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ سمجھتے ہوئے استعمال چھوڑا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منع ہے اس دن اور اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، تو اب قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان
والوں تم کلمہ اسلام پڑھ چکے، اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، رسول کی رسالت کے قائل ہو گئے، ادخلوا فی السلم کافہ، جب ایمان لے آئے ہو تو اسلام میں پورے داخل ہو۔ اندازہ کریں کہ شریعت مصطفیٰ کی موجودگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کوئی عمل کرنا چاہے تو اسے فرمایا جاتا ہے کہ اسلام میں مکمل احکام موجود ہیں، جب تم اسلام لے آئے ہو تو ہر چیز میں نظریہ اسلامی بناؤ، اب اور شریعتوں پر عمل تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو، آدھے ادھورے مت بنو۔ تو کیا دور حاضرہ کے مسلمانوں کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لے آئے ہیں اسلام، ارے ٹھیک ہے وہ ایسا کر رہا ہے یہ بھی صحیح ہے، تم فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہو؟ تمہیں اختیار دیا کس نے؟ خود تمہارے اوپر اسلام کے احکام نافذ ہیں، تم پر اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ جائے کہ تم اپنی عقل سے کسی کو صحیح ٹھہراؤ کسی کو غلط ٹھہراؤ، کوئی بات بھی نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں اس کی وہ جانے، ارے تم ہوتے کون ہو کوئی بات نہیں کہنے والے؟ تم تو بندے میں تمہارا کام تھا خود بھی بندگی کرو اور لوگوں کو بھی یہی کوشش کرو کہ ہم اسلام لائے ہیں تو پورے اس میں داخل ہو جائیں۔ تو مسلمانوں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے ہمارے نہ جانے میں، ہمارے نہ کرنے میں، اور ان کے نہ جانے میں، ان کے نہ کرنے میں، کہ ہمارا نہ جانا بھی اس نظریے کے ساتھ ہے کہ جانا جائز ہے، ہمارا نہ کرنا بھی اس نظریے کے ساتھ ہے کہ کرنا جائز ہے، اور ان کا نہ کرنا یہ اس نظریے کے ساتھ ہے کہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور دلانا بھی جائز ہے۔ تو جب وہ لوگ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے تو جتنے مسلمان چاہے چھٹی شریف پر ہو، 11ویں شریف پر ہو، اپنی میت کے کسی کے انتقال پر سوئم میں ہو، 40ویں میں ہو، اور جب وہ فاتحہ اور اِسالِ ثواب کرتے ہیں تو اگلوں کی جانب سے یہ تمام کے تمام مسلمان اس کام کو کر کے ان کی نظر میں تو ناجائز کرنے والے ہوں، حرام کرنے والے ہوں، بھلے ہی وہ منہ پہ نہ کہیں تو کیا بات ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یار اسی کو تو ہمیں گاؤں میں لینا ہے، اسی کو کہنے کے کہ تیرے یہاں ناجائز ہوا تو کب ہماری بات سنیں۔ تو مذہب اسلام جب بندہ لے آیا آدھا ادھورا نہ بنے، کچھ باتیں معاشرے سے لے رہا ہے، کچھ میں لوگوں کا لحاظ کر رہا ہے، کچھ میں گھر پریوار کا لحاظ کر رہا ہے، کچھ میں اسلام کی بات کر رہا ہے، تو یہ کھچڑی نہیں ہے جس کی جیسے مرضی آئے تیار کر لو اپنی زندگی اور ویسے عمل کرتے ہوئے چلو، بلکہ ہر ایک پر نازل قرآن کیا ہے تو اس وقت کے لیے ہوئی، اس وقت میں ہوئی، اور احکام اس کے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ تم میں سے جو کوئی جب لا الہ الا اللہ پڑھ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود، محمد الرسول اللہ پڑھ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اور جو کچھ حضور اپنے رب کے یہاں سے لائے اس سب کو سچے دل سے مان لیا۔ اور پھر یہاں ایک بات رک کے اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ جیسے آپ سب بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، کون ایسا ہے آپ میں کہ جس پر ایمان لانے کے لیے ظلم کیا گیا تھا، مارا پیٹا گیا تھا، اسلحوں کا استعمال ہوا تھا کہ نہیں کلمہ پڑھو مسلمان ہو؟ کوئی ایسا ہے آپ میں؟ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کافی عمر کے، کیا ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ کون ایسا ہے آپ میں جسے مال دیا گیا ہو کہ یار اتنے پیسے ملیں گے اسلام لے آؤ؟ کیا کسی کو مال ملا؟ کیا کسی کے ساتھ زبردستی کی گئی؟ تو یہ اتنا مجمع نہیں، جہاں آپ جس خطے میں ایمان والا بستا ہو، جوان سے پوچھ لو، بوڑھے سے پوچھ لو کہ جناب کیا کسی نے اس طرح سے آپ کو کلمہ پڑھایا یا کسی نے اس طرح سے آپ کو کلمہ پڑھایا؟ تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ نہ تو ہم نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے نہ اس لیے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے خود جان لیا، پہچان لیا کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہم نے جان لیا کہ اس کائنات کی ہدایت کے لیے جس اپنے محبوب بندے کو اللہ نے بھیجا انہی کا نام نامی اس میں گرامی محمد، اور پھر اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ہم نے اپنے گرد و نواح میں اس بات کو اچھے سے سمجھ لیا کہ جو کچھ مذہب اسلام نے تعلیمات دی ہیں وہی حق ہے۔ مسلمانوں کو کتنی غور کرنے کی بات ہے کہ جب تم ظلم کی بنیاد پر
اسلام لائے نہیں تو کیا پھر ظلم کی بنیاد پر اسلام چھوڑ دینا چاہیے؟ ڈر کے تو وہ چھوڑے اسلام، ڈر کے تو وہ بھاگے کہ جو ایک ڈر سے ایمان لایا تھا کہ بھائی یہ تو 2 تماچے مار رہے تھے اس لیے میں اسلام لایا تھا، یہ 4 مار رہے اس لیے میں چھوڑ دیا۔ تو نہ تو ہم کسی کے ڈر سے لائے، یا کوئی مال سے لایا ہوتا کہ بھائی اس نے اتنے پیسے دیتے تھے تو یہ لے آیا، اس نے اور زیادہ کی پیشکش رکھ دی تو میں نے وہ کر لیا۔ اسی لیے پوری دنیا میں مسلمان کے ساتھ ظلم پر ظلم، تشدد پر تشدد، مال ملنا تو دور کی بات ہے، جائیدادیں چھینی جاتی، ڈیمیج کیا جاتا ہر طرح سے۔ مگر قربان جائیں جس کے دل میں اسلام گھر کر جاتا ہے اس کی یہی آرزو و تمنا ہوتی ہے مال جاتا ہو چلا جائے، جان جاتی ہو چلی جائے، ایمان رہے اور بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے۔ اور جنہیں یہ جذبات نہیں انہیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت ہوتے ہوئے میں کس چیز کی تلاش میں میرے نظر ادھر ادھر اٹھا لوں، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ میرا قدم ڈگمگا ہے۔ مذہب اسلام کی کتنی عام تعلیم، روزی دینے والی ذات اللہ کی، روزی دینے والی ذات اللہ کی۔ ایک بزرگ نے لکھا اور حضور سلطان العلماء بھی اس کو کئی دفعہ کئی معانی اور مطالب کے وضاحت کے لیے مثال میں دیتے ہیں۔ اسی کے ذریعے میں بات آئی تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب کا گزر ہوا مختصر میں لبے لبا کسی جنگل کی جانب سے، تو دیکھا ایک لومڑی ہے، ہاتھ آگے کے اور پیچھے کے پیر سے اپاہج، دوڑ بھاگ کر وہ شکار نہیں کر سکتا، مگر اس کا بدن اچھا ہٹا کٹا تازہ موٹا، وہ غور کرنے لگے یہ شکار کے لائق نہیں، اپاہج ہے، تو اتنی بھل بھول کیسے رہی ہے؟ معلوم کرنے کے لیے وہ ایک درخت پر چلے، کچھ دیر میں ان کی نظر پڑی کہ ایک شیر آ رہا ہے جو منہ میں شکار دبا لیتا ہے۔ کچھ دور پر جا کر اس شیر نے شکار کو جتنا کھانا تھا کھایا اور چھوڑ کے چلا جائے۔ اب وہی لومڑی جو کچھ اس میں سکت تھی ہلکی پھلکی گھسٹ کے گئی اور اس بقیہ کو کھانے لگی۔ کیا پتا چلا؟ لومڑی اپاہج ہے، خود شکار نہیں کر سکتی، پھر تو بھوکا مر جانا چاہیے، کیونکہ اب جانوروں کا تو نظام یہ ہے کہ جو شکار کر کے کھانے والے جانور ہیں جب تک شکار کریں گے وہ جیئیں گے، وہ لا کے منہ میں لقمہ نہیں دیتے۔ مگر وہ لومڑی اپاہج ہونے کے بعد بھوک سے مر نہیں گئی، زندہ ہے بلکہ ہڈی کٹی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو اس کے حصے کا رزق اس کے مقدر میں لکھا تھا وہ خود چل کے اس کے منہ تک پہنچ رہا ہے۔ اور دیکھیے پرندے دن رات کی کہانی ہے، اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، دن بھر گھومتے بھٹکتے ہیں، دانا کھائیں گے، گھومتے ہیں، گرمی کے موسم میں کھیتی کٹ جاتی ہے، جب بھی تمام مواقع پر۔ مگر کیا کبھی آپ نے کسی گھونسلے میں یہ دیکھا کہ بہت سارا دانا رکھا ہوا؟ کسی بھی چڑیا کے گھونسلے میں خوب سارا دانا رکھا ہوا دیکھا؟ کھیت کی جب کٹائی ہوتی ہے، گیہوں ہوئے، سویابین ہوئی، تو بہت سارے دانے بکھرے ہوتے ہیں، پرندے ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں اس میں، تو وہ جتنا لگتا ہے پیٹ کو چگ لیتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے یہ دیکھا کہ وہی پرندہ جو بڑے بڑے تنکے لے جا کر اکٹھے کر کے کتنی ان کو ایک ایک ٹکا جمع کر کے گھونسلہ بناتے ہیں، تو وہ منہ میں دانا اٹھا کے گھونسلے میں ڈالتے جاتے ہیں۔ آج دانا بکھرا، کل ملے گا نہیں ملے گا، اکٹھے کر لو، یہی بیٹھ کے کھاتے رہیں گے آرام سے۔ اندازہ کریں وہ ہر دن صبح کو اللہ جل شانہ کے دیے ہوئے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور اللہ اسے اس کی روزی تک پہنچاتا ہے۔ اور تو انہی پرندوں کے یہاں پورا ایک نظام پیدائش کا ہے، وہ بھی انڈے دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اپنے طاقت پر۔ اس میں بھی جب چوزا نکلتا ہے کسی بھی پرندے کا ہو تو وہ بھی کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ کے دیے ہوئے شعور سے وہ پرندہ اپنی چونچ پہ دانا لا رہا ہے، لاکھ وہ بھوکا ہو اور اس کی چونچ میں ڈالتا ہے۔ کئی بار کبوتر وغیرہ کے ساتھ اکثر ہی منظر دیکھے ہو، وہ اپنی چونچ کھولتے ہیں اور دانا ڈالا جاتا ہے، چونچ کھولتے ہیں اور دانا ڈالتا ہے۔
یہ اگر دانا نہ ڈالے تو اس کی زندگی دشوار ہو جائے. مگر خود آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ بچہ بڑا ہوا اور وہ خود اڑ جاتا ہے. وہ خود کیا کرتا ہے؟ کیا وہ گھونسلے میں رہتا ہے؟ اب نہ وہ اس کی جو ماں تھی، جو مادہ پرندہ ہے، نہ وہ گھونسلے میں ہے، نہ وہ بچہ گھونسلے میں ہے. ایک عارضی طور پر گھر بنایا، اس کی حفاظت کی، جو ذمہ داری تھی اسے پوری کی. یہ جب کچھ پر پھیلا کے اڑنے لائق ہوا، یہ اپنے راستے، وہ اپنے راستے، تو وہ نر پرندہ وہ بھی اس امید پر نہیں بیٹھتا کہ اسے میں نے کھلا کھلا کے بڑا کیا ہے، جب مجھے بڑھاپا آئے گا تب یہ میرے منہ میں دانا ڈالے گا. کیا وہ انتظار کرتا ہے اس بات کا؟ کبھی. وہ اپنی روزی جیسے پہلے دن وہ اللہ کی رضا میں نکل کر اور اسی کے دیے ہوئے رزق کو تلاشتا تھا، اس کے بڑے ہو کر چلے جانے کے بعد بھی وہ اسی رزق کو تلاشتا ہوا نکل جاتا ہے. ذرا ان پرندوں کی بھی اعتقاد، ان کے یقین، انہیں جو بھروسہ ہے جس پر وہ اڑان بھر دیتے ہیں. موسم کٹائی کا ہو کہ نہ ہو، کئی کئی ایسے موسم آتے ہیں کوئی دانہ بکھرا ہوا نہیں، ابھی تو بالیاں نکلی ہیں. خود ان جو ہے کہ پودوں میں بھی دانے نہیں بنے تو کیا بھوکے مر جاتے ہیں پرندے؟ مسلمانوں کی تو اسلامی نقطہ نظر ہے کہ جو روزی اللہ نے تمہارے ذمہ لکھ دی وہ خود تمہارے پاس پہنچے گی. اور جب بندہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، احکام الہی کو توڑ رہا ہے، مگر ایمان لایا ہوا ہے، تب بھی اللہ کے فضل و کرم کی یہ رحمت اور بارش ہے کہ اتنے کے باوجود بھی رزق مل رہا ہے نا. کہ نمازی ہم ہیں تو بھی بھوکے نہیں مر رہے، جھوٹ ہم بول رہے ہیں تو بھوکے نہیں مر رہے، داڑھی ہم کٹا رہے ہیں، سنت رسول کے خلاف کر رہے ہیں تو بھی بھوکے نہیں مر رہے. تو اندازہ کریں کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ ارحم الراحمین پیٹ کو بھر دے رہا ہے، اور بندہ اس کی اطاعت میں لگ جائے، اس کی فرما برداری میں لگ جائے، اس کی رضا جوئی میں لگ جائے، تو کیا وہ بھوکا مر جائے؟ ارے پھر تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تمہارا وہم و گمان نہیں ہوگا. اور خدا کی قسم واقعات اس پر شاہد ہیں، گزشتہ واقعات ہیں، اور موقع در موقع بھی لوگ خود اپنے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ صاحب ایسی ایسی جگہ پر ہمیں ایسی ایسی مدد ملی ہے کہ ہمیں ایمان بڑھ گیا. ایمان والے تو تھے ہی اور یقین بڑھ گیا اپنے رب پر کہ بے شک میرے رب کا فرمان سچا ہے کہ وہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی. کئی بار آپ خود دیکھتے ہوں گے کسی چیز کی خواہش ہوئی آپ کی اور اچانک کوئی لے آیا ایسا ہوا، کبھی ایسا اتفاق نہیں. کئی بار آپ کوئی تمنا کرتے ہوں گے اور فوراً وہ نظر کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھنے والے کے لیے دلائل بکھرے ہوئے. تو الحمدللہ ایک ایمان والے کے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اس کا ایمان، وہ اس کا یقین. دنیا جو ظالم ہے کیا وہ نہیں مانے گا؟ اس حقیقت کا تو بلا تفریق کے مذہب کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ دنیا سے جانا ہے، کسی مذہب کا ہوگا. وہ یہ تو کہے گا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، جلدی یا بدیر ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. تو کیوں ایمان والا گھبراتا ہے؟ تم مظلوم ہو تو تمہیں بھی دنیا سے جانا ہے، اور کوئی ظالم ہے تو اسے بھی دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا رکھتی نہیں کسی کی، یہاں تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ان کے لیے تو یہی ہے جس پر جو ظلم کرنا ہے کر لو، جس کو جو عیش کرنا ہے کر لو، جس کو جو عشرت اٹھانی ہے اٹھا لو، جو کچھ کرنا ہے. نعمت ملی ہے، زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، عیش ملے ہیں. مگر مومن کا نظریہ تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو تمہارے قید خانے میں تمہارے رب کی رحمتیں یہ ہیں کہ دل چاہی جگہ چلے جاتے ہو، من چاہا کھا لیتے ہو، دل چاہا پہن لیتے ہو. تو رب کی قید جب اتنی اچھی ہے تو پھر اس کی نعمت کا گھر کتنا اچھا ہوگا. تو مومن تو یوں زندگی گزارے کہ ہمیں اس نعمت کے گھر میں جانا، ہمیں اس جنت میں جانا. اس جنت میں جانے کے لیے اس جیل میں، اس قید میں ہمیں کیسی زندگی گزارے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا. اور ہم پر تو یہ فضل فرمایا کہ بن مانگے اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ بنا دی.
ہر دعا کے بارے میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مانگی یا میں یہ مانگتا ہوں، مگر دعا تو تب مانگے گا نا جب تو خود پیدا ہو چکے گا، تجھے دعا مانگنے کا شعور آئے گا کہ دعا مانگے ہی چاہیے، تو آلریڈی پیدا کر دیا گیا، تب تجھے ہوش آیا کہ میں امت مصطفیٰ میں آ گیا، تو یہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ بن مانگے اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اگر اس ایک نعمت کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، اس ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہ اس آخرت کی زندگی جسے اللہ جل شانہ کی جانب سے نعمت بتایا گیا، انعام کا گھر بتایا گیا، اس کی تیاری کیسے کریں؟ یہ آنکھ سے دیکھنے والی چیز نہیں، کان سے سن کے نہیں سمجھ سکتا آدمی کہ آخرت کیسے اچھی ہو جائے گی، سن کے نہیں پتا کر سکتا، چک کے نہیں پتا کر سکتا، انسان کی عقل اس بات کو نہیں بتا سکتی کہ یہ کر لے تو اس جنت والی نعمت میں چلا جائے گا۔ تو جہاں انسان کی قوتیں طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، عقل تھک کے گر جاتی ہے، تو پھر اللہ کا نبی تشریف لاتا ہے جو اس جنت کی راہ بتاتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ ایک اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ بات آ رہی سمجھ؟ اور یہ مسلمانوں کے دین سے دوری کا سبب ہے کہ ڈراموں کی طرح سے آج کل ایک اس طرح کی ڈیبیٹس لے آئی گئی، کیونکہ ہر داڑھی والا لوگوں کے تو بھائی مسلمان ہیں اور لفظ مولانا دھرم گرو استعمال کر دو تو ہو گیا وہ، اور مقصد ہے اسلام کا تمسخر ہوا، مذاق بنا۔ کئی ایک لوگ لے کر آتے ہیں، دیکھو یہ کہا، یہ کیا، وہ کیا، اس کا جواب دینا، اس کا دینا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اگر اس قسم کی ذہنیت آپ کی بھی ہو تو نکال کر پھینک دیں۔ دیکھو فلاں نے یہ والے ڈال دیا، دیکھو اس کے دوست نے یہ پوچھا، یہ جواب نہیں دے پائے، کیسے بیٹھے تھے۔ جب پورا سجا سجایا معاملہ ہے تو کس کا سوال اور کس کا جواب؟ وہ سب ڈرامائی چیزیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے الٹے پریشان، الٹے جو ہے مصیبت میں، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ پوچھ لیا، اس نے یہ پوچھ لیا۔ یہ ساری چیزیں تیار شدہ ایک خاص مقصد کے تحت، اور اس مقصد کا بھی سر فہرست مقصد یہی ہے کہ اسلام کی نفرت کیسے ڈالی جائے، خود اسلام کے ماننے والوں میں کیسے ڈالی جائے۔ ورنہ کیا اتنی بات آدمی کو کافی نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنا مکان بنوا رہے، کیا کر رہے ہیں؟ مکان بنوا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے مکان بنے گا تو آپ کو اینٹ بھی لگے گی، گٹی بھی لگے گی، ریت بھی لگے گی نا، سب چیز۔ اب ایک ہی بھٹی سے 5000 اینٹیں گروا لیا، کچھ سے دیواریں بنائی، بیڈ روم بنایا، کچھ سے استنجے خانے کے جو ہے کہ دیواریں بنائی، کچھ سیٹس لگائی، ٹائلز لے آیا، ایک ہی کارخانے کی ایک ہی جیسی، کچھ کو اپنے گھر کے فرش پہ لگایا، کچھ کو جو ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ میں لگایا، کچھ کو استنجے خانے کی سیٹ کے آس پاس لگایا۔ ایسی بنتا ہے نا سر۔ اب اگر کوئی یہ کہے یا وہ ٹائلز ہی کہے یا وہ جو ہے کہ اینٹ ہی کہے، میں نے کیا ظلم کیا تھا؟ میری کیا غلطی تھی؟ جسے تم نے اپنی نماز کے لیے لگایا وہ ٹائلز بھی اسی کارخانے کی تھی، اور جسے تم نے استنجا خانے میں پیر رکھنے کے لیے لگایا وہ ٹائلز بھی اسی کارخانے کی تھی۔ یہ تمہارا کیسا معاملہ ہے؟ ایک کے ساتھ وہ معاملہ، ایک کے ساتھ یہ معاملہ، ایک ایک گھر کے بیڈ روم میں لگا رہے ہو، ایک استنجا خانے کی دیوار میں لگا رہے ہو، یہ الگ الگ فرق کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ کیا جواب دو گے؟ ایک ہی بھٹے کی تپی ہوئی اینٹ تھی اور ایک ہی کمپنی کی وہ ٹکی ہوئی ٹائلز تھی، بعض کو آپ نے استنجے خانوں میں استعمال کیا، بعض کو بیڈ روم میں استعمال کیا۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور آپ ہی کیا ہر قوم کرتی؟ انہیں سے پوچھیں کیوں اس ٹائلز کی کیا غلطی تھی کہ اسے استنجے خانے کی سیٹ کے وہاں لگایا، اور اس پہ کون سی خوبی تھی کہ اسے وہاں لگایا؟ کیا جواب دیں گے؟ اور کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب ہے آپ کے ذہن میں؟ اور وہ خود کیا جواب دیں گے؟ تو آدمی یہی کہے گا نا کہ بھائی میں مالک ہوں اس چیز کا، میں کیا ہوں؟
مالک ہوں اس چیز کا. میری مرضی کس کو کہاں لگاؤں کہاں نہیں لگاؤں. میری جو مملوک ہے اسے یہ حق نہیں پہنچتا, اسے یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے سوال کرے یہاں کیوں لگایا وہاں کیوں کیا. میری ملکیت ہے, میں چاہوں لگاؤں نہ لگاؤں توڑ دوں. دیکھا نا جواب. تو ظالم تیرا خود کا بھی یہی جواب ہوگا کہ میری لائی کی چیز ہے, میں نے خرید لیا تو میں مالک ہوں, میں جائے جاؤ لگاؤں جس کو جہاں لگاؤں, چیز تو میری ہے. تو تو جب ایک فرضی ایک عارضی مالک کسی چیز کا ہو گیا تو تو بھی اس پر بحث نہیں کرتا کہ اس کو وہاں کیوں اس کو وہاں کیوں. سیدھا دو ٹوک جواب ہوتا ہے کہ مالک ہوں جیسے چاہے استعمال کرو. تو فرضی عارضی مجازی مالک ہے اور تب تیری ملکیت کا یہ حال کہ تو نہ اس سوال کا جواب دے گا اور اپنے اختیار کو بتاتا ہے. تو اللہ تو مالک حقیقی ہے, اللہ تو مالک حقیقی. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. مارے گا کون ہمیں؟ اللہ. جلائے گا کون ہمیں؟ اللہ. تو ہم تو اس کی مملوک ہیں, اس کی مخلوق ہیں. وہ ہمارا مالک ہے, جو چاہے ہمارے ساتھ کرے. اسی نے بنایا, اسی نے بگاڑ دیا. ہم ہوتے کون ہیں؟ اس کے جو ہے کہ فرمان میں, اس کے اوامر میں چوں چلایا کیوں کیا کرنے والے. جیسے تو ایک اپنی عارضی ملک میں تو نے مٹی کا گولا بنایا, پھر بکھیر دیا, لمبا بنا دیا, پھر کر دیا. اس کو حق نہیں کیونکہ تو اس کا مالک ہے, تو چاہے بنائے بگاڑے, اور تو بھی اس کو غلط نہیں ٹھہرا. تو جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, جس نے ہمیں بھی پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا, اس سے سوال کرنے والے ہم ہوتے کون؟ اگر اس نے پیدا کیا وہ اتنا ہی حکم رکھتا, میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے تم میں جان ڈالی اور میری عبادت کے لیے پیدا کیا, عبادت کرو عذاب سے بچو گے ورنہ عذاب میں بھولوں گا. تو بالکل عدل و انصاف تھا, صحیح بات تھی, انصاف کی بات تھی. جس کام کے لیے پیدا کیا کرو, اور نہیں کرو گے تو جلائے جاؤ. جیسے ہم مزدور کو لائے, کام کرے گا تو ملے گا, نہیں کرے گا تو کچھ نہیں دیں گے. کوئی اس کو ظلم نہیں کہے گا. صحیح تو بات ہے بھائی, جب لایا ہے تمہیں کام کے لیے تو کام کرو, نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا. کوئی ظلم نہیں کہے گا, ایسے کوئی اس پر بحث نہیں کرے گا. تو اللہ کی جانب سے بھی اگر احکام اتنے ہی ہوتے, نماز پڑھو عذاب سے بچو گے, نہیں پڑھو گے عذاب دے دو گے, تو بھی کوئی ظلم نہیں تھا. مگر قربان جائے اس کی رحمت پر کہ نماز پڑھو تو تمہیں عذاب سے تو بچاؤں گا, اس کے ساتھ جنت کی نعمت بھی عطا کر دوں گا. یہ تو محض اس کا فضل ہے نا. اب اس پر عقل کے اندھے یہ بحث کریں, مردوں کو کیا ملے گا, عورتوں کو کیا ملے گا, وہاں یہ ہوگا کہ نہیں, وہاں فلانا شاپنگ مال ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جس کی عقل ہی نہیں ہے جس چیز کو سمجھنے کی, اس نے جو جواب دینے کی کوشش کرے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. بہت سارے بڑے لوگ ہیں اور ایک مثال ہی کافی ہوگی. جو لوگ سنت نکاح ادا کر چکے, ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی بچہ آئے 5 سال کا 6 سال کا اور وہ اس سے پوچھے کہ قربت میں کیا لذت ملتی, کیا بولو گے اس بچے کو؟ کوئی بچہ آپ کے پاس آئے کہ بھائی بعد نکاح قربت میں کیا لذت ہے, کیا جواب دو گے آپ اسے؟ عالم کے پاس جاؤ گے پوچھ رہے ہیں اور سوال آ گیا, بتائیے کیا کریں, کیا جواب دو گے اسے؟ دے پاؤ گے کوئی جواب, یا جواب دینے کی کوشش کرو گے اسے؟ وہ اس کے سمجھنے کا اہل نہیں ہے. نہ آپ کوئی لفظ بتا سکتے ہو, نہ آپ کو کیفیت بتا سکتے ہو, تو وہاں کوئی بھی جواب نہیں دے گا. اس کو سنا کر دیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ جواب نہیں, اس لیے کہ وہ اس کی اہل نہیں ہے, اس کا لائق نہیں ہے, اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے جواب سمجھ سکے. بات آ رہی سمجھ؟ اس سے میں نے ایک مثال اس لیے دی کہ جو جس چیز کے سمجھنے کا اہل ہی نہیں ہے, لائق ہی نہیں ہے, اسے تو پیچھے پڑے کہ اس کو جواب دینا, اسے یہ سمجھانا, اس کو وہ کرنا ہے. ارے ایک نہیں تو 50,000 جواب دے دو, جب وہ اس چیز کے لائق نہیں تو کیا سمجھتے دو. مگر ہماری قوم کی نادانی, آج یہ کلپ کل وہ کلپ پرسوں یہ, جلدی دیکھو کون تو عالموں کے گروپ میں ڈال دو, اس کا کیا جواب ہے, اس نے تو یہ پوچھ لیا, اس کا کیا ہے.
کیا نادانی ہے تمہاری؟